اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے طلبہ و طالبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج میں تیسری سے لے کر 5ویں جماعت تک کے طلبہ و طالبات سے مخاطب ہوں. پیارے طلبہ و طالبات، ایک بار پھر میں آپ کو اس اردو کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں. پیارے طلبہ و طالبات، آج ہم گرامر کے حوالے سے بات کریں گے. شاید یہ میرا پہلا کلاس ہوگا جس کلاس میں میں اردو گرامر پر بات کروں. تو آئیے ہم ابتدا سے ہی شروع کرتے ہیں. یہاں جو اسکرین پر آپ دیکھتی ہو پیارے بچوں، یہ شکل جو آپ دیکھتے ہیں یعنی 3 حروف سے ملا ہوا ایک لفظ ہے، یعنی خود لفظ ہے. یہ ٹاٹو بچو تو یہ وچھان یہ لام پھے زوے بن کن تھی وچھان تو ایرو دتھ الگ الگ کڑت لام پھے زوے یعنی 3 حرفن بنیامت یہ. یعنی تیل ونو اس حرفن مجموعہ یعنی حرف جمع کرو ترتیب سان یا بے ترتیبی سان تو لفظ بنان. ترتیب اگر دمو صحیح ترتیب ان لفظن ان حرفن تیل بامانی لفظ بنان. ٹاٹو بچو اگر ہم بے ترتیب اس جمع کرو اکس جائن تیل بے معنی لفظ بنان. خیر سون ازیک موضوع لفظ تو بے امک اقسام یعنی لفظ تو ات کتیا قسم ون لفظ وچو. ٹاٹو بچو یہ تو یہ شکل اندر وچان لفظ گو کیا قشر پہ سمجھا بہ تم پت ون بہ اردو پہ تہ. ٹاٹو بچو یہ کیسا اس یہ کیسا تہ کلام نیران سانہ زبان اندر یہ کیسا نیران سانہ زبان اندر. لفظ ایک لفظ معنی یہ عربی لفظ عربی ورڈ ٹاٹو بچو یہ لفظ یمک مطلب کڑن کی نیبر کڑن. یعنی گریمیٹیکلی لفظ ونان یعنی سہ تم چیز زبان نش کڑن یعنی لفظ شکل اندر نیبر نیران ییٚلہِ أسۍ اکھ أکِس سۭتۍ پننٮ۪ن خیالاتن ہٕنٛز باوت کران چھِ یا اکھ أکِس پننٮ۪ن خیالاتن نش زانیٲبی دِوان چھِ. گوٚو یہِ کیٛاہ سانہِ زبٲنۍ اندر نیران چھِ یہِ سورُے لفظ چاہے ٹاٹو بچو یہ بامعنی ٲسۍتن یا بے معنی ٲسۍتن. یِتھ کٔنۍ ییٚتنس ٹاٹو بچو وٕچھان ییٚتنس چھِ وٕچھان تُہۍ یتھ شکلہِ اندر 2 بچہ ہم پانوی کلام کران. یہ بچہ مے تھومت لکھت اگر تھی وچھو غور سان یہ کیا ٲس اندر کڑان لفظ یعنی یہ تی ونان تہ سورُے لفظ. توے اسہ وچھمت لفظ ام بن کن بے لفظ ام بن کن بے لفظ. پتہ ہر کن تہ ایرو وچھان ٹاٹو بچو تھی غور سان اگر وچھو تھی اخ لفظ ام سن زبان اندر آمت کاپی یعنی کاپی تھی سمجھینی اس تھی لکھن خطر استعمال کران ٹاٹو بچو. وہ کاپی یہ تھی سمجھان یہ گو یہ بامعنی لفظ. ات وچھو برکن کیا واپی یعنی واپی یہ لفظ مگر بے معنی. اتھ کن بیاکھ وچھان تھی گر ٹاٹو بچو ہر وچھان تھی گر گر یہ لفظ بن کن گرس تل تھی وچھان ور گو یہ لفظ مگر بے معنی. اتھ کن بیاکھ لفظ وچھان ٹاٹو بچو سکول امس بچہ سن زبان اندر نیران سکول. پتہ وچھان بن کن تہ بیاکھ لفظ وکول گو سکول بامعنی لفظ وکول بے معنی لفظ مگر لفظ امس بچہ سن زبان اندر یتھ شکل اندر تھی وچھان نیران. ٹاٹو بچو ام پتہ وچھو اس یہ لفظ امچ تشریح کیا یعنی لفظ کت ونو
ٹاٹو بچو یہ کیا تھی سکرین پہ وچان تیل ونو اردو پہ کیا ونو اس تیل لفظ یعنی لفظ کیا گو لفظ ہم کس سے کہتے ہیں تو پیارے بچوں دیکھیے ادھر سکرین پر اوپر لفظ لکھا ہوا ہے یعنی جو کچھ ہم اپنی زبان سے بولتے ہیں جو کچھ ہم اپنی زبان سے بولتے ہیں لفظ کہلاتا ہے جیسے اللہ روٹی کپڑا کتاب وغیرہ وغیرہ ہاں اب آپ نے سمجھ ہی لیا ہوگا کہ ہم لفظ کس سے کہتے ہیں تو آئیے پیارے بچوں اب ہم لفظ کے اقسام کی طرف جاتے ہیں آپ اسکرین پر غور سے دیکھ سکتے ہیں کہ لفظ کے اقسام یعنی کتنی قسمیں ہیں لفظ کی دیکھیے پیارے بچوں لفظ کے اقسام دو قسمیں ہیں لفظ کے پہلا کلمہ دوسرا محمل کلمہ اور محمل تو دیکھیے اب ہم کلمے کی تعریف یہاں کرتے ہیں اور اس کے بعد محمل کی مثالوں سمیت تعریفیں کرتے ہیں پیارے بچوں دیکھیے کلمہ کیا ہے سکرین پر آپ غور سے دیکھیے کلمہ وہ لفظ جو بامعنی ہو یعنی کلمہ کیا ہوتا ہے وہ لفظ جو بامعنی ہو کلمہ کہلاتا ہے یعنی بالکل آسان ہے یاد کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اس کو پہلے سمجھ لیجئے زبانی یاد کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اس کو زبانی اپنے طور پر ذہن نشین کیجئے کیونکہ آج آپ کو پھر چوز کرنا پڑتا ہے جملے میں سے کلمہ بتا کیا ہے اس میں محمل یا دوسرے جو گرامیٹیکلی وہ جو الفاظ ہوتے ہیں وہی ان کی نشاندہی آپ نے کرنی ہوتی ہے انڈر لائن انہیں کرنا ہوتا ہے یعنی خط کشیدہ انہیں ان کے نیچے کھینچنا ہوتا ہے آپ کو تو پہلے بچوں کلمہ کیا ہوتا ہے وہ لفظ جو بامعنی ہو کلمہ کہلاتا ہے جیسے روٹی دال چائے وغیرہ وغیرہ یہ مثالیں جو دی ہیں میں نے یہاں پر ان الفاظ کی یعنی روٹی آپ سمجھتے ہو روٹی دال بھی آپ سمجھتے ہی ہو دال کس سے کہتے ہیں چائے کو بھی آپ اچھی طرح سمجھتے ہو تو دیکھیے پھر دوسرا قسم ہے اس کا وہ ہے محمل کیا ہے پیارے بچوں وہ لفظ جس کا کوئی معنی نہ ہو وہ لفظ جس کا کوئی معنی نہ ہو جیسے ووٹی وال وائے وغیرہ وغیرہ یعنی محمل کون لفظ ہوتا ہے وہ لفظ ہوتا ہے جو ہوتا تو لفظ ہی ہے لیکن اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے بے معنی ہر ایک یہ محمل بھی تب معنی دیتا ہے لیکن ایک وقت پر یہ محمل بھی معنی دیتا ہے جب ہم اس کو کلمے کے اس معنی دار لفظ کے ساتھ ملائیں لیکن یہ یہاں آپ کے لیے وہ صحیح نہیں ہے موضوع وقت نہیں ہے وہ آگے جا کے آپ خود پڑھو گے پیارے بچوں تو آج اس کلاس میں اتنا ہی ہم پڑھیں گے امید ہے کہ آپ نے پوری طرح اس کلاس کو سمجھ لیا ہوگا اور بھرپور سمجھنے کی کوشش بھی کرو گے ایک بار سمجھ نہیں آئے گا دوبارہ اس کا اعادہ کیجیے ریپیٹ کیجیے اس ویڈیو کو تاکہ زیادہ سے زیادہ اچھی طرح آپ کو یہ لفظ اور اس کے اقسام اور اس کی مثالیں آپ کو ذہن نشین ہو جائے تو دیجیے اپنے استاد کو کل تک کے لیے اجازت اور اللہ نے چاہا تو پھر ملیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ